بحریہ کے حوالے سے دو اہم خبریں اور اچھی خوشخبری بلکہ کہہ سکتے ہیں آپ تک یہ پہنچانی ہے۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق ملک ریاض صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ موثوق ذرائع کے مطابق اس وقت 15 جولائی کو امکان اس بات کا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ کراچی آئیں گے اور یہاں سے اسلام آباد ان کو لے کے جایا جائے گا۔ اور اس ڈیل میں اس وقت جو ہے جو لوگ شامل ہیں اس میں جو ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شامل ہیں، محسن نقوی شامل ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین بھی شامل ہیں۔ خبر جو آئی ہے وہ دراصل اعزاز سید اور طارق عزیز صاحب کی جانب سے یہ خبر ہے۔ یہ دو اچھے معروف جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ دو طرح کے امکان ہیں، یا تو وعدہ معاف گواہ بننے کو وہ تیار ہو گئے ملک ریاض صاحب، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ملک ریاض صاحب جو عطاب کا شکار رہے، بحریہ ٹاؤن کراچی خاص طور پہ مشکلات کا شکار رہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ان کی پراپرٹیز کو جو ہے وہ نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ کراچی کی پراپرٹی، اسلام آباد کی پراپرٹی اور جگہوں کی پراپرٹی جو ہے وہ نیلام کر دی گئی، لیکن اچانک یہ خبر بھی آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ روک دی گئی کہ وہ کوئی نیلامی نہیں ہوگی۔ اس سے اس بات کا امکان پیدا ہوا کہ کوئی معاملہ طے ہو رہا ہے یا ڈیل چل رہی ہے، اور اب یہ خبر سننے کو ملی کہ بحریہ ٹاؤن میں اس وقت جو ہے وہ ملک ریاض صاحب اب کراچی واپس آ رہے ہیں، پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ بحریہ والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ یہ جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر کراچی کا جو معاملہ تھا، سپریم کورٹ نے 2018 میں یہ فیصلہ دیا تھا جب ثاقب نثار صاحب کا دور تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن نے 460 ارب روپے زمین قیمت میں جمع کرانے ہیں، اور وہ ڈیفالٹر ہو گئے تھے۔ پھر معاملہ آگے آیا، 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ واپس آیا، اور جس میں جو ہے عمران خان سے وہ جوڑا گیا اس کو معاملے کو، اور یہ معاملہ بھی چل رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ابھی پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی تھی کہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ ایم ڈی اے نے جو سرکار کا اپنا ادارہ ہے اس نے جو نقشہ منظور کرایا ہے وہ دراصل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔ اس میں یہ ایک نئی خبر، نئی نوید ہے، نوید سحر کہیں گے ان لوگوں کے لیے جن کی پراپرٹی بحریہ میں ہے، جو لوگ پراپرٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں عرصے دراز سے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پراپرٹی جو 50%، 70% بھی ڈاؤن فال ہو گیا، جہاں پر خاص طور پہ رہائشی علاقے نہیں تھے، تو جس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ٹویٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ٹویٹ ہوئے ہیں، اور دوسری خبر جو ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت پریسیڈنٹس میں جو ہے نا 4 پریسیڈنٹس ہیں جس کو بے باقاعدہ جو ہے وہ پوزیشن دے دی گئی ہے، جس میں پریسیڈنٹ 61 ہے، 41 ہے، 47 ہے، بحریہ گرینز ہے، یہ ہے جس کے اندر باقاعدہ کہا گیا ہے کہ 8 اگست تک اگر جو لوگ یوٹیلیٹیز اور پوزیشن کے پیسے جمع کرا دیں گے تو ان کو 10% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ اور یہ پریسیڈنٹس آپ کو پتا ہے عرصے دراز سے کوئی 8 سال کوئی 11 سال سے جو ہے منتظر تھے لوگ کہ ان کی یہ پراپرٹی جو ان کو ملے، تو الاٹمنٹ مبارک ہو۔ ان تمام چیزوں سے یقیناً جو ہے وہ بحریہ پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جی، خبر یہ ہے کہ انتہائی باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض حسین، سابق ایم پی اے اور ڈائریکٹر لینڈ بحریہ ٹاؤن حاجی امجد محمود چودھری، اسی طرح کنٹری ہیڈ بحریہ ٹاؤن معروف شخصیت محمد شاہد قریشی کے حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اور 15 جولائی 2025 کی شام بذریعہ کراچی واپس آ رہے ہیں۔ ملک ریاض حسین سے معاملات طے کروانے میں صدر پاکستان آصف علی زرداری، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملک ریاض حسین کراچی میں لینڈ کریں گے جہاں سے وہ اسلام آباد واپس جائیں گے، اور یہ جو ہے معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ یہ خبر بحریہ کے لحاظ سے اس لحاظ سے اچھی ہے کہ اس وقت آپ یہ جانتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی خاص طور پہ جہاں پر ملیر ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے، ملیر ایکسپریس وے بننے کے بعد ڈی ایچ اے ہے اور بحریہ ٹاؤن ہے، ان تمام جگہوں پہ جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ اسی طرح اب ملک ریاض صاحب جب کراچی آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے پاکستان، تو یقیناً جو ہے وہ پراپرٹیز میں تیزی آئے گی۔ ادھر پاکستان کے اندر آپ یہ جانتے ہیں کہ محرم کے خاتمے کے بعد جو ہے کاروبار میں تیزی آ جاتی ہے، اور یہ کب تک رہتی ہے؟ یہ رمضان سے پہلے تک رہتی ہے، تو یہ وقت کام کا بھی اچھا ہے اور اس طرح کے، تو بہرحال اچھا ہے۔ مبارک ان لوگوں کے لیے جو لوگ پراپرٹیز رکھتے ہیں بحریہ میں، رہائش پذیر ہیں، اور صرف پاکستانی ہیں جنہوں نے بہت پیسہ لگایا ہے۔ تو اگر یہ خبر ایسا سچ ہے اور اگر ہو جاتی ہے تو یہ مبارکباد کے طریقے ہیں تمام لوگ۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔